اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو الحمدللہ آج ہماری تقریباً یہ 4th کلاس ہے، اور آج کی ہماری کلاس کا جو شیڈیول رہے گا وہ بیسیکلی انٹریکٹیو رہے گا، اور فائنلی کلاس کے اینڈ میں میں کچھ چیزیں کنکلوژن کے طور پر انشاءاللہ رکھ لوں گا۔ تو آپ تمام لوگوں سے سب سے پہلے تو پچھلا ہمارا جو اسائنمنٹ تھا، قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ والی جو آیت ہے، اس آیت پر آپ تمام لوگوں کا جو کچھ بھی ہوم ورک ہے، انالیسس ہے، وہ آپ لوگ پہلے پیش کریں۔ جن لوگوں نے بھی ہوم ورک یا اسائنمنٹ پیش کیا ہے وہ کریں کہ وہ یہ آیت سے کیا سمجھے ہیں اور اس کے کیا معنی آتے ہیں، کیا کیا الفاظ قرآن مجید میں الٹرنیٹیو کیا کیا الفاظ آئے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ شروع کریں اس کو ڈسکشن کو تو انشاءاللہ پھر اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سٹارٹنگ میں جو پرٹیکولر آیت تھی سورۃ البقرہ کی، وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا۔ اس میں جو ورڈ ہے وہ ختمہ ہے، تو وہ ورڈ بیسیکلی اس کا جو معنی ہے، اگر عربک انگلش لیکسیکون میں دیکھیں گے تو اس میں 2-3 مطلب آتے ہیں۔ ایک تو سیلڈ ہے، ایک تو ہے اسٹیمپ، جیسا ویکس کے اوپر اسٹیمپ مارتے پرانے زمانے میں، انویلپ کے اوپر، خط کے اوپر ویکس ڈال کر اسٹیمپ مارتے تھے، اس کا وہ بھی ایک مطلب ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مطلب ہے، بٹ جو اس میں تھا تو مطلب جو ڈکشنری میں تھا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا ان دا سینس کہ وہ یہاں اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے، تو وہ ایک ہے۔ تو وہ آیت کو اگر دیکھیں گے ہم لوگ تو بیسیکلی وہ آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلی والی ایک آیت دیکھنا پڑے گا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو بیسیکلی اس کا جو میننگ ہے، indeed those who disbelieve it is all the same for them whether you warn them or you do not warn them they will not believe۔ تو ایک تفسیر دیکھ رہا تھا اس کی، تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو آیت ہے وہ سارے کے سارے ڈسبیلیورس کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل گروپ آف ڈسبیلیورس کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیسیکلی مکہ میں، تو بیسیکلی ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور دین اے ڈیکیڈ دعوت دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹر کوئی دعوت دے ہی نہیں سکتے، اور دعوت دینے کے بعد بھی اور ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ تو دعوت کے بعد بھی جو مشرکین مکہ تھے تو بیسیکلی ان کا دل کھلا نہیں اسلام کے لیے، الٹا ان کی دشمنی اور بڑھی اور وہ لوگ اور خلاف جانے لگے۔ تو یہ جو سورہ ہے سورۃ البقرہ، یہ مدنی سورہ ہے۔ تو بیسیکلی وہ لوگ اس حد تک چلے گئے کہ اگر ہم لوگ کہ ان کو کچھ وارن کرے گے، کچھ بھی بولے گے تو وہ لوگ مانیں گے نہیں، کیونکہ آلریڈی ان کا وہ ٹائم چلا گیا۔ اور بیسیکلی اس کے بعد اگر آگے کی آیت دیکھیں گے تو ختم اللہ علی قلوبہم، تو اس میں ہم لوگ یہ دکھتا ہے بیسیکلی کہ اللہ ہیز سیٹ اے سیل اپون دیئر ہارٹس اینڈ اپون دیئر ہیئرنگ اینڈ اوور دیئر ویژن از اے ویل اینڈ فار دیم از اے گریٹ پنشمنٹ۔ تو مطلب وہ لوگ یہ حد تک چلے گئے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں پر سیل لگا دیا، ختم لگا دیا۔ تو ابھی جو ختم جو سیل کے بارے میں، اس کے لیے ایک ایگزامپل لینا چاہوں گا۔ تو فار ایگزامپل ابھی کوئی انسان 5 سال تک اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے، تو 5 سال کے بعد اگر کھولے گا تو وہ اندھا ہو جائے گا، اس کو دیکھ نہیں پائے گا۔ یا پھر کوئی بندہ اگر آئی سی یو بیڈ میں 10 سال تک ہے، تو 10 سال کے بعد وہ ہلنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کے ہاتھ پیر نہیں چلے گا، کیونکہ وہ سن ہو گئے ایک دم۔ تو ویسے ہی جیسے ہمارے جو مسلس ہے، اگر اس کو استعمال نہیں کرے گا تو وہ چلے گا نہیں، تو ویسے ہی یہ جو ایبلٹی ہے ٹو ایکسپٹ گائیڈنس، جو ریزن کرنے کی ایبلٹی، ان بائز ریزن کرنے کی ایبلٹی، یہ بھی ایک اسپرچوئل اینڈ انٹلیکچوئل مسل ہے۔ تو اگر کوئی ریفیوز کرتا ہے اور ڈینائی کرتا ہے کیپیبلٹی کو، اور یہ مسل یوز کرنے، ایکسرسائز کرنے ڈینائی کرتے اگر، تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آگے جا کر ایسا ہو جائے گا کہ یہ فیل ہو جائے گی، مطلب یہ جیم ہو جائے گی، یوز نہیں کر پائے گے ایک پیریڈ آف ٹائم کے بعد۔ اگر بار بار ہم لوگ انکار کر رہے ہیں اس کو یوز کرنے کے، بار بار ہم لوگ سننے سے انکار کر رہے ہیں، سب کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور اس سے ایک اور یہ پوائنٹ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ کسی کو بھی وہ کر سکتے ہیں، مطلب بلیم کر سکتے کہ اس کا دل بند ہے، اس کا دل بند ہے۔ اس کے لیے ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جو فرعون تھا، تو فرعون واز دا ورسٹ پرسن۔ تو اگر ہم لوگ قرآن کی ایک آیت دیکھیں گے، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا، تو آیت ہے اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى۔ تو بیسیکلی یہ اینڈ سے ٹو ہم would you be willing to purify yourself، مطلب فرعون تک کو بھی ایک چانس ملا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کلینس کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے۔ تو اگر فرعون تک کو چانس ملا تھا، جس کے بعد آگے جا کر وہ انکار کیا اور اس کے بعد اس کا دل بند ہوا،
تو مطلب ہم لوگ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے دوسرے لوگ کو ایسا جج کرنے کا بھائی اس کا دل بند ہے یا یہ نان مسلم کا دل بند ہے, آگے جا کر وہ مسلم بھی بن سکتا ہے. تو یہ جو ختم ورڈ کو لے کر اور یہ والی آیات کو لے کر یہ ڈسکشن تھا. اس کے علاوہ جو آلٹرنیٹ ورڈز ہے, ایک ورڈ یہ تھا کہ طبعاً, طبع, اس کے بعد ایک ورڈ تھا رعانا, اور اس کے علاوہ ایک ورڈ تھا قفلا. تو بیسیکلی یہ 3 ورڈ کے بارے میں اگر تھوڑا دیکھیں گے تو طبعاً جو ورڈ ہے تو سملر ٹو ختم ہے, پر اس کے اگر لیکسیکون میں جائے گا تو لیکسیکون میں مطلب ہم لوگوں کو سیل اور اسٹیمپ لائک سیل آن ویکس ہی آئے گا, یہ 2 سیم میننگ. اس کے علاوہ 2-3 اور میننگ لکھنے گے. ایک میننگ یہ ہے کہ رسٹی سورڈ, جو تلوار زنگ پڑ جاتی ہے, اور ایک یہ میننگ تھا عربک انگلش لیکسیکون میں کہ وہ ڈرٹی گارمنٹ جیسا ہو جاتا ہے. اس کی آیات دیکھیے گا, اگر بہت ساری آیات میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے طبعاً اور ختمہ. تو فار ایگزامپل ایک اگر آیات دیکھیں گے تو وہ سورۃ الاعراف کی آیات ہے. تو سورۃ الاعراف کی آیات ہے کہ has it not become clear to those who have inherited the earth after its previous people that if we willed we could have afflicted them for their sins but we seal over their hearts so they do not hear. تو یہ والی آیت میں بیسیکلی ہے. تو ان شارٹ اس کا آرگیومنٹ ایسا ہے, اگر یہ ہم لوگ تھوڑا دیکھیں گے کہ جو مکہ کے لوگ تھے تو وہ لوگ ایسا سمجھنے لگے تھے کہ بھائی وہ جو زمین ہے ان کی ہے, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بولتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے تھے, بہت سارے نیشنز آئے تھے جو لوگ ڈسٹرائے ہو چکے. اور اگر ہم لوگ فار ایگزامپل, اور وہ لوگ ہیڈلیس بن چکے, غافل بن چکے اس کو لے کر. تو اگر فار ایگزامپل ہم لوگ آرکیولوجیکل ڈاکیومنٹری دیکھتے, یہ سب دیکھتے, تو ہم لوگ بس یہ دیکھتے کہ بھائی یہ نیشن ہے, یہ بڑا سٹی تھا, شہر تھا, بٹ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہم لوگ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس تعلق سے لے کر ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں. اور اگر غفلت میں زیادہ رہے تو وہ آفٹر پیریڈ آف ٹائم وہ کبر میں تبدیل ہو جاتا ہے, ایروگنس میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور پھر بعد میں اس کی وجہ سے دل پر طبعاً ایک سیل لگ جاتا ہے. اس کا بیسٹ ایگزامپل علی رضی اللہ عنہ کی ایک پوئٹری میں, یہ پوئٹری کا سورس پتہ نہیں اوتھینٹک ہے یا نہیں وہ پتہ نہیں, بٹ پوئٹری ایسی ہے کہ بیسیکلی اس کا معنی یہ ہے کہ جو عقل ہے وہ 2 عقل ہے. ایک وہ ہے جو نیچرل ہے, جو فطرت ہے, اور ایک جو ہے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو انسان ایکوائر کرتا ہے. تو بیسیکلی جو ایکوائرڈ عقل ہے نا, وہ انسان کی کوئی بینیفٹ نہیں آئے گی اگر وہ اپنی فطرت کو چھوڑ دے, اپنے فطرت کو سوچنے کی. وہ ایسا ہوگا فار ایگزامپل اگر سورج کی روشنی ہے, سورج کی روشنی جتنی بھی آ رہی ہے ایک انسان کے سامنے, جی ابھی کا, تو سورج کی روشنی ایک انسان کے سامنے کتنی بھی آ رہی ہے, اگر وہ اندھا ہے, اندر سے ہی اندھا ہے, تو وہ کچھ دیکھ نہیں پائے گا. تو ویسے ہی ریویلیشن کی جو روشنی جتنی بھی آ رہی ہے, اگر وہ انسان اندھا ہے تو وہ کچھ دیکھ نہیں پائے گا. تو بیسیکلی یہ 2 تھا. تو یہاں بھی میں کنکلوڈ کرتا ہوں. جی ماشاء اللہ. تو ختمہ سے مماثل الفاظ جو ہم کو قرآن کریم میں ملے تھے, ایک تو ختمہ ہی تھا جس کا مطلب چھپا لگا دینا ہوتا ہے مٹی پر یا کوئی ایسی موم کی چیز کی, جس سے چھپا لگانے کے بعد کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی اور کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی. اور پھر اس کے بعد طبع یوز ہوا ہے, طبع بہت جگہ استعمال ہوا ہے, طبع اور ختمہ تقریباً 18 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. تو طبع کے لفظی معنی ہے جہاں پہنچ کر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, اس کے آگے کچھ نہیں رہتا, اینڈ رہتا ہے. اس کے بعد رعانہ استعمال ہوا ہے. رعانہ کا مطلب ہے وہ زنگ جو کسی صاف چیز پر لگ جائے, یعنی صاف چیز پر جب زنگ لگ جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے, تو میرے کچھ ایک داخل ہو چکا ہو رہتا ہے. رعانہ سورہ مطففین کی آیت میں آیا ہے. جی. الکینتون اس کے بعد آیا ہے سورہ فصلت میں, اور سورہ فصلت میں وقرون بھی آیا ہے. الکینتون کا قاف نان نون اور الف پر ہے. غلاف اور وہ یعنی کہ اس کا مطلب ہے غلاف لگا دیا گیا ہے دل کے آگے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 5 میں آیا ہے. اور وقرا کا مطلب ہے کان کا بھاری پن یا پھوٹا یا سماعت کا بالکل کام نہ کرنا ہوتا ہے. اقبال کا ورڈ آیا ہے سورہ محمد میں آیت نمبر 24. بہت اچھے. جس پر کف چڑھا ہو. تو ہم کو اتنے ہی لفظ ملے تھے. جی جی. اس کے بعد قلوب اور سما, قلوب اور ابصار کیوں جمع میں ہوا ہے اور سما کیوں واحد میں آیا ہے, تو ہم نے تو سورہ روح القرآن ریفر کرے تھے. تو روح القرآن کے مطابق سما مصدر میں ہوتا ہے, اور مصدر میں اگر چیز واحد میں آتی ہے تو واحد اور جمع دونوں میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اور دوسری وجہ اس میں یہ بیان کی گئی تھی کہ قریش والے جو تھے اس زبان میں, قریش کی لینگویج ایک آئیڈیل عربک کی لینگویج تھی,
تو جو قرآن نازل ہوا تھا وہ قریش کے اوپر ہی فرسٹ نازل کیا گیا تھا. تو قریش والے جو لفظ سما کے لیے یوز کرتے تھے وہ واحد ہی ہوتا تھا ہمیشہ. جی تو قرآن میں متعدد جگہ مصدر پر قلوب اور افطار کے ساتھ باجی مصدر کیا ہوتا ہے یہ معلوم ہے آپ کو؟ ہم نے ایکچولی بہت پہلے گرامر کا کورس کرے تھے اور ابھی تقریباً ہم بھول چکے ہیں. تو جی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے تو اچھا رہے گا. ضرور ضرور انشاءاللہ میں کر لوں گا. جی آپ بولیے آگے. اور ہاں قریش والے سما کو واحد میں ہی یوز کرتے تھے ہمیشہ. تو اس لیے قرآن میں سما واحد میں آیا ہے تقریباً جگہ پر. قلوب اور ابصار جمع میں آئے ہیں. لیکن ایک لاجیکل ریزن اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے, ہمیں تو سرچ کر رہے تھے تو ملا تھا کہ قلوب یعنی دل میں ایک ساتھ بہت سارے جذبات پھیل سکتے ہیں. اور آنکھ ہم لوگ اگر ایک چیز دیکھ رہے ہیں تو دوسری چیز بھی کلیئرلی ہم کو نظر آتی ہے. یعنی آنکھ اپنا سگنل برابر دماغ تک پہنچاتی کہ یہ کمپیوٹر ہے اور یہ انسان کھڑا ہے. دو چیز ایٹ اے ٹائم وہ سگنل دماغ تک کلیئرلی پہنچاتی ہے. لیکن اگر کوئی دو لوگ بات کر رہے ہو اور ہم سن رہے ہو تو اس کا کلیئر میسج ہمارے دماغ تک نہیں جاتا. کان صرف ایک ہی چیز کو سن کر دماغ تک پہنچا سکتا ہے, کلیئرلی میسج ایک ہی چیز کا دے سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے سما اس لیے واحد میں استعمال کیا. یہ کہاں پڑھا آپ نے باجی؟ یہ ہم سرچ کر رہے تھے گوگل پہ. جی تو ادھر ملا تھا. جی اور ایک منٹ. ہاں قرآن کریم کی جو قلوب افطار اور سما کا ورڈ استعمال ہوا ہے وہ یہ سیکوینس میں کیوں آیا ہے. تو اس کا ہم نے سرچ کیا تھا تو ہم کو ملا تھا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ اسٹارٹنگ کی آیت سے دل کے جذبات پر بہت فوکس کیا گیا ہے. جیسے کہ ہدایت, تقویٰ, ایمان, غیب, یہ اسٹارٹنگ کی آیت میں یہ ورڈز آئے ہیں. اور یہ سارے ورڈز کا جو مین وہ ہے ریزن جو جذبہ جہاں پر پنپتا ہے وہ دل ہوتا ہے. تو اسی لیے پہلے دل کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. پھر سما افطار, اس کا ہم سوچے تھے لیکن ہم کو اتنا کلیئر نہیں ہوا کہ سما افطار بعد میں کیوں آیا ہے. یعنی سما اور افطار کا بھی کوئی ریزن ہوگا جو سیکوینس سے آئے ہیں. اور ایک جگہ ہے کہ سورہ جاثیہ میں بھی سیم آیت ہے. آیت نمبر تقریباً ایک منٹ. ہاں آیت نمبر 23 ہے وہ سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 23 میں سیم آیت آئی ہے. لیکن وہ سیم آیت میں ختمہ کے بعد فرسٹ جو یوز کیا ہے وہ سما ہے, دین پھر قلوب کا ورڈ استعمال کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں جو ہے پہلے انہوں نے آیت نمبر 8 میں ان کا ہے کہ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جائے اور وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. ایسے شخص کے لیے دردناک سزا ہے. یہاں پر جو شخص کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے وہ سماج سے ریلیٹڈ ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ 15 آیت کے بعد پہلے سما کا ورڈ یوز کیا ہے, دین قلوب کا ورڈ آیا ہے. جی ماشاءاللہ کافی اچھے انداز سے آپ نے الحمدللہ اسائنمنٹ مکمل کیا ہے. جو ہمارا پہلا اسائنمنٹ تھا کہ قرآن مجید میں کفار کی دلی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے یا اسے واضح کرنے کے لیے کن الفاظ کا استعمال ہوا ہے. تو مجھے جو الفاظ ملے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. پہلا تو مجھے الختم ملا جو کہ ہماری آیت میں ہی تھا. اس کے میننگ ہے مہر لگانا یا سیل کرنا. یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے اور سورہ انعام میں بھی آیا ہے. اس کے بعد سیکنڈ ورڈ جو ملا مجھے المرض, اس کے معنی ہے ڈیسیز, یعنی کہ ان کے دل کو مرض لاحق ہو گیا ہے, ڈیسیزڈ ہو گئے. یہ لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں, سورہ انفال میں اور سورہ مائدہ میں. اس کے بعد جو مجھے ملا تبا اور ران, یہ دونوں ورڈ ایسا ہی کہ تبا ران پہلے ہے اور اس کی آگے کی کیفیت جو ہے وہ تبا ہے. ران پہلے ہے اور تبا اس کی آگے کی کیفیت ہے, اور اس کے مطلب بھی وہی ہے کہ دل کا سیل ہونا ہے. اور یہ سورہ توبہ میں آیا ہے اور سورہ نساء میں آیا ہے. اس کے بعد خستا یا پھر اسے ایک جگہ پہ خاصیتن بھی آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ورڈ آیا ہے سورہ بقرہ اور سورہ انعام میں. اس کے مطلب ہے ہارڈن, دل کا سخت ہو جانا. اور اس کے بعد رانا جیسے سورہ متففین میں ہے آیت نمبر 14 میں, جو کہ پہلے بتا دیے وہ باجی نے, شمشاد باجی نے, کہ کسی چیز کا زنگ آلود ہونا, خلق کا زنگ آلود ہونا. اس کے بعد ہے حمیتن, جو کہ سورہ فتح میں آیا ہے, اور اس کے مطلب ہے کہ دل جب ضد پر اڑ جاتا ہے اسے ہم یہ بولیں گے کہ حمیتن. اور اس کے علاوہ ہے زائغن, یعنی کہ ڈیویٹڈ,
جب دل اگر ڈیویٹ ہو گیا آپ کا، زیغن، یہ سورہ آل عمران میں آیا ہے. اس کے علاوہ زیخن یعنی کہ دل کا تنگ ہو جانا، یہ بھی آیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں. یہ اور دوسرا ہمارا ماشاء اللہ. اسائنمنٹ تھا کہ دل کا ذکر پہلے کیوں آیا ہے اور بعد میں سما اور بصرہ کا کیوں آیا ہے. تو میرا یہ نہیں کہ جو میں نے سوچا جو پڑھا اس میں یہ ہے کہ دل جو ہے ہمارا تمام اعضاء میں اس کو فضیلت حاصل ہے. اگر کسی کا دل خالص ہے، مخلص ہے، تو معزز ترین عضو ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو تو پورا جسم فاسد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور خبردار وہ ٹکڑا دل ہے. یعنی کہ دل کی اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے واضح کیے. اس لیے جو دل ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، دل فاسد ہے تو سب فاسد ہے. دل کا مقام معزز ترین، اعلیٰ ترین ہے، اس لیے دل سب سے پہلے آیا ہے. اس کے بعد جو آیا ہے ہمارا سما کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، اب سما جو ہے ہماری وہ 6 ڈائمینشن میں کام کرتی ہے. جو میں نے تفسیر قرطبی میں دیکھا، اس میں یہ ملا کہ سما irrespective of light and anything it can work in all 6 dimension. یعنی کہ ہر جہت میں سما کام کرتی ہے، اور وہ اندھیرے میں بھی کام کرتی ہے اور روشنی میں بھی کام کرتی ہے. لیکن جو بصارت ہے اس کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے. اگر روشنی نہیں ہے تو بصارت کام نہیں کریں گے. یہ مجھے ملا. اور کیسا ہے کہ سما پہلے ہے اور بصارت بعد میں ہے. یہ سورہ انعام اور سورہ نحل میں ہے، لیکن سورہ توبہ میں آنکھ کا ذکر کان سے پہلے آیا ہے. تو اس سے ہم تھوڑا ایک دم وہ نہیں بول سکتے کہ سما پہلے ہے اور بصارت پہلے ہے، کہ سورہ توبہ میں آنکھ کا ذکر پہلے ہے، کان کا بعد میں آیا ہے. لیکن سورہ انعام میں اور سورہ نحل اور سورہ بقرہ میں وہ آیت کان کا نمبر پہلے ہے، بصارت بعد میں آیا ہے. وہ آیت نمبر نوٹ کر لیں، بہت آیت اہم ہے نمبر ہے وہ، سورہ انعام بہت کی آیت اہم نمبر ایکسیپشن 46. ہے وہ. ہاں ہاں، سورہ توبہ 179. جی، یہ بہت امپورٹنٹ ایکسیپشن ہے قرآن میں، دا اونلی ایکسیپشن. جی ہاں، اور جو سما ہے جیسا ہمارے بھاجی نے بھی بتایا کہ یہ مصدر ہے. مصدر وہ چیز ہے اگر کسی فعل کا یا کسی کام کا نام لیا جائے جب اسے ہم مصدر کہتے ہیں. اور یہ سما جو ہے وہ مفرد ہے، جبکہ بصارت کو جب استعمال ہوا جمع میں ہوا ہے. سما اگر ہم جمع میں استعمال کریں گے تو وہ پوری جماعت کو کنوے کریں گا، اس پوری جماعت کے لیے استعمال ہوں گا. اور سما اگر واحد استعمال کیے تو وہ ایک شخص کے لیے استعمال ہوں گا. تو یہ اتنا صحیح ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا پریزنٹیشن رہا، اور ہوم ورک بھی الحمدللہ کافی اچھی ڈیپتھ میں آپ نے اسٹڈی کی ہے. ڈاکٹر صاحب راہیل جی نے السلام علیکم. ہاتھ ریز کیا ہے. جی راہیل. جی وہ میرے کو لگا ٹائم نہیں تھا تو 1-2 پوائنٹ میں نے چھوڑ دیا تھا رانا جی کے بارے میں، تو ایک ہی پوائنٹ چھوٹا ایڈ کرنا چاہوں. تو رانا جو ہے سورۃ المطففین میں آتا ہے. تو بیسیکلی اس کا جو میں نے آلریڈی وہ لوگوں نے میننگ بتا دیے تھے اور پارٹیسپینٹس نے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے وہ آیت کے بارے میں. تو حدیث یہ ہے کہ بیسیکلی جب کوئی مسلم ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا بلیک اسپاٹ اپیئر ہو جاتا ہے. اور اگر بار بار وہ گناہ کرتے رہے گا تو ایسا ہو جائے گا کہ وہ کالے پن سے پورا کور ہو جائے گا. اور اگر اس نے گناہ کرنے کے بعد اس نے معافی مانگی ہے تو بیسیکلی اس کا وہ دل سے وہ جو کالا اسپاٹ ہے وہ پالشڈ ہو جائے گا. جس طرح اسکرب کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو ویسے اسکربڈ آف ہو جائے گا. اور باب نے تو یہ مطلب تھا جو رانا اعلیٰ قلوبہم جو ہے، تو ان کے دلوں پر جو رسٹ ہے وہ اس حساب سے لگ گئی ہے جیسا یہ جو کالا اسپاٹ کور ہو گیا ہے پورا اس کے دل کے پورے آرام. تو یہ ایک تھا. اور جو یہ ورڈ ہے رانا وہ صرف ایک بار قرآن میں آیا ہے لگتا ہے، دوسری بار ملا نہیں ہے. اور جو لاسٹ جو ورڈ ہے اقفالوہا، تو یہ بھی صرف سورۃ محمد میں آیا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور مطلب آیا نہیں. جی میرا ایک ڈاؤٹ بھی ہے، ختم اور تباہ کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو دونوں کے بیچ میں کچھ ڈفرینس پتہ نہیں چل رہا ہے، اور یوسیج میں بھی مطلب وہ ڈفرینس پتہ نہیں چلا کہ وائی از ون یوزڈ اوور دی ادر. جی 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 انشاءاللہ بس اس کو کنکلوڈنگ میں کور کریں گے. تو سدرا آپ پیش کریں. ختمہ جو ہے وہ قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے، ایک بار سورہ بقرہ میں اور ایک بار سورہ جاثیہ میں. اور رانا جو ورڈ ہے وہ صرف سورہ مطففین میں آیا ہے. اور تباہ جو ورڈ ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے، سورہ نساء میں، سورہ نحل میں اور
اور ایک سورہ ہے سورہ محمد میں. ختمہ کے معنی موم یا مٹی کے ہے یا کسی چیز یا اسی طرح کی کسی چیز سے. سما کا سنگولر کیوں آیا اور قلوب اور اس کا پلورل کیوں آیا؟ جی تو وہ شاید قرآن میں 20 یا 22 مقامات پہ آیا، لیکن ہم پورے 20 یا 22 نکال نہیں سکے، سوری. مگر وہ ایسا مطلب ہم نے جدھر پڑھے تو ادھر ایسا ہے کہ مطلب وہ شاید وہ لوگوں کی لینگویج، مطلب عرب میں ایسی لینگویج استعمال ہوتی تھی، اسی لیے وہ ایسا ہے بول کے اس میں کوئی شاید مسئلہ نہیں ہے. اور ختم قلوب جو ہے تو وہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب انسان پہلے سے ہی مطلب اس کے دل پر یا اس کے اعضاء پر مہر لگا دی جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا اور نیکی پیدا کیا ہے، اور اسے نیکی اور بدی کی مطلب وہ دونوں کے بیچ میں ڈفرینس وہ خود کر سکتا. لیکن یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا کہ وہ اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے یا برائی کی طرف. اسی لیے وہ مطلب اگر وہ اپنے آپ کو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر تب مہر لگاتے ہیں، اس سے پہلے نہیں لگاتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کوشچن ہے دل پر مہر لگنے، آنکھوں پر پردہ پڑنے کے لیے قرآن میں جو الفاظ استعمال ہیں ان کے معنی اور آیات. پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے. اس میں جو ورڈ یوز ہوا ہے ختمہ. تو ختمہ کے معنی عربی زبان میں موم یا مٹی یا کسی اسی طرح کی چیز پر ٹھپا لگانے کے ہیں، اور یہیں سے لفظ خط پر مہر لگانے اور کسی چیز کے منہ کو اس طرح بند کر دینے کے لیے یوز ہونے لگا کہ کوئی چیز داخل نہ ہو سکے اور نہ کوئی چیز اس سے نکل سکے. اس کے بعد جو ورڈ ہے تباہ، یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 100 میں یہ ورڈ آیا ہے. اس کی میننگ ہے کسی چیز کی انتہا کے لیے یوز اس کو کرتے ہیں، یعنی جہاں پہنچ کر وہ چیز ختم ہو جائے اور پوری ہو جائے. پیمانے کے لبالب بھر جانے کو تبعن کہتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اتب مہر لگانے کو کہتے ہیں. ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تبعن اور ختم ہم معنی ہیں، یعنی کسی چیز کو بند کر دینا اور ڈھانپ دینا اور اس کا یقین اور اطمینان کر لینا کہ اب اس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے. اگلا ورڈ ہے رانا، رین. اس کی میننگ ہے وہ زنگ جو کسی صاف چیز پر لگ جائے، اور میل کچیل کو بھی کہتے ہیں. یہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر جو کچھ وہ کرتے ہیں. اس کے بعد کا ورڈ ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 5 ہے. اس میں آیا ہے الکنت، یعنی ہر چیز کا غلاف اور پردہ، وہ جگہ جہاں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے. اس میں ایک اور ورڈ بھی آیا ہے وقرن، ہونا یا سماج کا بالکل جاتے رہنا. اس کے بعد سورہ محمد آیت نمبر 24 میں آیا ہے اقفالھا. اس کی میننگ ہے کفل یکفل، یعنی کسی کا سفر سے واپس آنا. بعض لوگوں نے کہا کہ قفول جہاد اور جنگ سے فوج کے واپس آنے کو کہتے ہیں، اور قفل کا مطلب ہے تالا جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہے. تو ان سب آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. اب یہ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں. اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں اور انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، بس یہی تباہ اور ختمہ ہے، یعنی مہر ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں رانا کا لفظ ہے، تباہ کا لفظ ہے اور اقفال کا لفظ ہے. رانا تباہ سے کم ہے اور تباہ اقفال سے کم ہے. دلوں پر مہریں کہیں باہر سے نہیں لگتی بلکہ انسان کے اپنے اعمال ہی زنگ اور مہریں بن جاتی ہیں. دوسرا کوشچن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قلوب کہا ہے جو جمع ہے، پھر سم کہا ہے جو واحد ہے، اور پھر ابصار ہوں یعنی جو جمع ہے، تو یہ سم واحد کیوں آیا ہے؟ تو تفسیر روح القرآن میں ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمن کے واحد ہونے کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ سمن مصدر ہے اور مصدر واحد کی صورت میں واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، کیونکہ قریش کی زبان عرب میں معیاری زبان سمجھی جاتی تھی. کسی لفظ کا فیصلہ کرنا ہو تو قریش کے استعمال کو دیکھا جاتا تھا. اس لحاظ سے جب عرب کی اس معیاری زبان کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمن کو ہمیشہ واحد کے طور پر ہی یوز کرتے تھے،
اسی لیے شاید قرآن کریم نے اسی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے 20-22 مقامات پر قلوب اور ابصار کے ساتھ سمون کو واحد ہی یوز کیا ہے۔ اسی طرح تدبر قرآن میں مولانا امین احسان اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کا تعلق اہل زبان کے طریقے استعمال سے۔ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کم و بیش یہ لفظ 20-22 مقامات پر استعمال ہوا ہے اور اکثر جگہ قلوبن، عقیدتن اور ابصارن کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن سمن ہر جگہ واحد ہی کی شکل میں استعمال ہوا ہے، کہیں بھی جمع کی شکل میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے قرآن مجید زبان کے لحاظ سے بھی ایک معیاری چیز ہے، اس وجہ سے ماننا پڑے گا کہ فصحاء عرب اس سیاق میں اس لفظ کو اسی طرح استعمال کرتے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بہت اچھا تیاری سے باجی آپ نے پیش کیا ہے، الحمدللہ۔ راشد کو انمیوٹ کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ٹھیک، تو ایک اصل میں تھوڑا سا اس بات آیت کو ایک بار میں ڈبل پڑھ لوں گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب الیم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وہ سخت سزا کے مستحق۔ تو اس میں جو ختمہ کے بارے میں اصل میں ہم دیکھ لیں ایک بار کہ جو الفاظ استعمال ہوئے، سب سے پہلے تو ختمہ جو یوز ہوا ہے وہ 6 دفعہ یوز ہوا ہے اصل میں قرآن میں۔ جی تو ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، پھر دوسری بار جو ہے تو سورہ نمبر 6 یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 43 میں استعمال ہوا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اخذ اللہ سمعہم وابصارہم وختم علی قلوبکم۔ اس کے بعد میں جو ہے تو سورہ یاسین میں آیت نمبر 65 میں استعمال کیے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پھر اس کے بعد 12 یہ یوز ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے ختمہ کے ہم دیکھیں گے کہ بہت بار یوز ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ختمہ کے ساتھ میں، تو وہ دو لفظ ایسے ہیں جو ایک دم بالکل کلوز میں آ جاتے ہیں۔ ایک تو ہے تبا اور دوسرا ہے افعال۔ تو تبا کے معنی ہم دیکھیں گے تو بالکل مہر لگانے کے ہی ہوں گے جیسے کہ ختمہ کے ہو رہے ہیں، اور جو اس کے علاوہ جو الفاظ یوز کیے گئے جیسے کہ رانا، تو اس کا میننگ ہوگا کہ زنگ لگانا یا زنگ چھا گیا۔ ختمہ کے اگر ڈیٹیل میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جیسے 12 دیگر پارٹیسپینٹس نے بتایا کہ وہ نرم چیز پر یا کسی موم کی طرح کی چیز پر جو ہے تو مہر لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں تو دل کو اگر ہم دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو ابتدائی کیفیت میں جو دل ہوتا ہے بالکل وہ ایک دم نرم ہوتا ہے انسان کا۔ جب اس کے پاس جو ہے تو کوئی اس کے دل میں گناہ نہیں ہے، کوئی اس کی دل میں غلطی نہیں، تو بالکل ایک نرم اور نازک بارہا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے اس کیفیت سے بتایا ہے کہ انسان کا دل جو ہے نرم ہوتا ہے۔ لیکن اب ایسی کنڈیشن آگے لوگوں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات ان تک پہنچ رہی ہے اور اب وہ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں یا وہ کوالٹیز ان کے اندر نہیں ہیں جو درکار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب ان کے پاس کوئی بھی بات آپ لے کر جائیے، آپ ان کو کچھ بھی بتائی چاہے تو وہ ان کے دل اب کھلنے والے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھیں موم پہ جب مہر لگا دی جاتی ہے تو اس کے کچھ وقت کے بعد وہ بالکل سخت ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی دل کو سخت کرنے کی بات بھی کہی۔ اب یہاں پہ اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سوال سب سے پہلے ذہن میں آئے گا پہلی بار اگر پڑھیں گے کہ کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ جو ہے تو بالکل مہر لگا دیا، اور اب اللہ تعالیٰ یہ ان کو اجازت نہیں دے رہے، چاہ رہے نہیں کہ وہ لوگ بھی جو ہے تو دین کو سیکھے اور کچھ سمجھے، اور دیگر افراد جو ہے تو وہ ان کو تھوڑا سا چانس مل رہا ہے کہ وہ سیکھے۔ تو اس کا جو جواب ہے مولانا مودودی نے تفسیر میں تفہیم القرآن میں بتایا کہ یہ ایسی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اسٹیپ میں ان کے دلوں پہ، بلکہ اصل میں ہم جو پہلی کلاسز میں بھی ہم نے دیکھے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ کوالٹیز درکار ہوتی ہے یا کچھ چیزیں آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑیں گی، یعنی آپ کو قرآن پہ ایمان لانا ہے، آپ کو اللہ کی صفات پہ ایمان لانا ہے، آپ کو اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں اس پہ ایمان لانا ہے، اور جو بھی وہ آیات میں جو چیزیں آئی تھی تو یقیناً اگر آپ وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کا جو ہے تو دل کھول دے گا اور آپ کو جو ہے تو وہ چیزیں سمجھ آئے گی جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام آپ کے لیے دیے یا جو کچھ بھی سمجھنے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا ہے۔ تو جب وہ لوگ اس وقت قریش کے لوگ اس سے یا پھر وہ مشرکین مکہ اس سے جو ہے تو ڈائریکٹلی انٹریکٹ ہونے والے لوگ تھے اور ان کے لیے باتیں بتائی گئی تھی، لیکن آج کے زمانے میں آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے افراد ہیں جو خود کو جو ہے تو مسلم وغیرہ بھی کہتے ہیں یا ایسے بھی افراد ہیں جو مسلم نہیں ہیں، تو وہ لوگ اپنے اندر وہ کوالٹیز وہ بیسک کوالٹیز ہی نہیں پیدا کرتے جو درکار ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے پاس کوئی بات لے کر جا رہے
جو بالکل دین کی ابتدائی چیزیں بھی اگر ہم ان کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ لوگ اسٹارٹ میں یہ کرتے کہ بھائی وہ نہیں مانتے کچھ چیزوں کے نہیں مانتے اور اس کو جو ہے تو اگنور کرتے رہتے. اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ ہوتا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ایک جگہ قرآن میں یہ بھی چیز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تیڑ میں مبتلا کر دیا اور ان کے دلوں میں تیڑ ڈال دی. تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ہے تو پھر اپوز کرنے لگ جاتے. وہ دھیرے دھیرے پھر آپ کو جو ہے تو الگ الگ جگہ سے کچھ نہ کچھ وجوہات نکال کے لائیں گے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ نہیں بھائی یہ چیز ایسی نہیں ہو سکتی, اس کو کچھ اور یہ ہے. وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور بھی کچھ ریزنس وہاں پہ لا کے کھڑے کرتے رہیں گے. اور یہ جو چیز ہے یہ دھیرے دھیرے اور زیادہ ان کے ساتھ اسٹرانگ ہوتی جائیں گی. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جیسے بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ان کے دلوں پر بالکل مہر لگا دی جائے. اس میں ایک معنی جو حضرت قتادہ نے لیے ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ وہ جو ہے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے اور وہ بالکل اس کی ماتحتی میں لگ جاتے اور پھر اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. اور جب شیطان ان کے دلوں میں آ جاتا ہے, شیطان ان کے قریب آ جاتا ہے اور اس کے ماتحتی میں جب چلے جاتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے آپ اپنی ہاتھوں کو ایک مٹھی بنائیے. آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے آپ ان کو ایک ایک بات بتا رہے تو وہ اس کو انکار کر رہے, اگنور کر رہے, تو وہ ایک انگلی بند ہو گئی. پھر ایک بات آپ نے بتایا وہ پھر اس کو اگنور کر رہے, پھر وہ غلط کاموں میں مبتلا ہے تو دوسری انگلی بند ہوگی. دھیرے دھیرے ایسے کر کے آپ دیکھیں گے کہ مٹھی جو ہے تو بالکل بند ہو جاتی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈالنے کی کوشش کریں وہ ایزیلی نہیں جائیں گی یا پھر نہیں جائے گی بالکل. تو اس سیناریو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے تو ختم اللہ کا جو صیغہ استعمال کیا. اس کے علاوہ جو رانا کا لفظ استعمال کیا یعنی زنگ چھا گیا, اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی اس طرح کوشش کریں کہ آپ دیکھیں کوئی چیز ہے آپ کے پاس رکھی ہوئی لوہے کی, بالعموم چیزوں پہ زنگ کو معلوم ہے لگتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو کچھ حفاظتی تدابیر نہیں کریں گے. اب یہ حفاظتی تدابیر کیا ہوں گی, وہی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی جو ہم نے اسٹارٹ کی کچھ آیات میں پڑھے تھے. تو اگر آپ وہ حفاظتی تدابیر نہیں کریں گے, جیسے لوہے کے لیے ہم یہ کرتے کہ اس پہ پینٹ لگاتے یا اینٹی رسٹ کچھ چیزیں پاؤڈر وغیرہ لگا دیتے, تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اس پہ زنگ نہیں لگتا. اب اگر آپ وہ چیزیں نہیں کریں گے حفاظت تدابیر, اور اس کے بعد میں دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ اس کو بالکل یوز بھی نہیں کریں گے تو لوہے پہ جو ہے تو زنگ لگنا استعمال ہوتا. تو اسی معنی میں اگر ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کریں, جیسے سورہ مطففین میں جو ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ان کے دلوں پر جو کچھ وہ کماتے, یعنی وہ جو اعمال کرتے وہ ایسے کہ جس کے اندر وہ اپنے قلب کا استعمال نہیں کر رہے, یعنی وہ فزیکل قلب کی اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہے, وہ جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھے جس کو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے اور کیا مجھے کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو وہ چیزوں کا جب وہ استعمال نہیں کرتے, اس کانشیسنیس کا وہ جب استعمال نہیں کرتے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چھا گیا اور وہ مہر لگنا جو ہے تو اسی معنی میں لیا گیا. ایک اور لفظ جو ملا تھا وہ ہے اخذا, یعنی چھین لینے کے لیے, جو سورہ انعام میں آیت نمبر 46 میں کیا ہے, کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہوں کو لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے. یہاں پہ اصل میں دو چیزیں اور ہم یہاں سمجھ سکتے, بصارت چھین لینے کے مراد سے کہ بھئی ایک تو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل اندھا کر دے, وہ کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہے, یا تو دوسرا یہ معنی ہوگا کہ وہ جو چیز جو حق ہے جو ان کے سامنے موجود ہے لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہے. تو ہم روحانی اعتبار سے دیکھیں ہم تو قرآن نے بارہا سیکنڈ میننگ کو یوز کیا یہاں پر. تو یہی کچھ چیزیں تھی اصل میں جو اس آیت سے سمجھ میں آئی اور کچھ الفاظ جو اس سے ملے تھے. سمیہ باجی پیش کریں. جی پہلے میں آیت سے شروع کروں گی. اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو تشریح ہے, تو جو سیریل ہے قلوبہم سمعہم ابصارہم, اس کا انہوں نے یہ مطلب بتایا ہے کہ جب انسان کو تبلیغ کی دعوت دی جاتی ہے, مطلب تو سب سے پہلے وہ اس کو انکار کرتا ہے تو اس کے دل میں مخالف سوچ پیدا ہوتی ہے. پہلے وہ سوچتا ہے اس بارے میں اس کے خلاف میں, جب وہ غلط سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کو جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ اس کو سن کے بھی اس کو سمجھ نہیں آتی. جب سوچ غلط ہو تو جو اچھی بات سن بھی لے تو سمجھ نہیں آتی ہے. تو سمعہم, پھر وہ کسی اچھی بات کو کسی اچھے عمل کو دیکھ کر بھی اس کو سمجھتا نہیں ہے. اس کے جو سننے کی دیکھنے کی جو قوت ہے وہ اس کا استعمال نہیں کرتا ہے. تو اس لیے اس کا سیریل ایسا ہے قلوبہم سمعہم ابصارہم. اور اب اس میں خاص بات یہ کہ قلوبہم اور سمعہم کے لیے ختم اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا, جبکہ سماعت کے لیے جبکہ بصارت کے لیے غشاوہ, یعنی غشاوہ کے معنی پردہ کیا آتے ہیں. تو دل پر اور سماعت پر مہر لگی ہے, لیکن
جو بصارت ہے اس پر پردہ پڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں گنجائش رکھی ہے کہ وہ پھر بھی واپس آ سکتے، کیونکہ پردہ ہٹایا جا سکتا ہے، اور کئی دفعہ پردہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آر پر نظر آتا ہے، تو اگر انسان چاہے تو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے. تو یہ اس کی خاص بات ہے. اور جو الفاظ مجھے ملے ہیں اس کے جو سینونیمس ہے وہ ختمہ، طبع، اکنہ اور صرفہ. تو ختمہ اور طبع کی میننگ تو سیل کی ہی ملی ہے، سیل مہر، اور اکنہ کے معنی ہوتے ہیں پردہ کے، تو دلوں پر پردہ پڑ جانا. اور صرفہ کی میننگ مطلب دلوں کو پھیر دینا، مطلب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. نہیں ماشاءاللہ اچھا پریزنٹیشن رہا آپ کا جتنا بھی رہا. انشاءاللہ آگے کی کلاسز میں ظاہر ہے آپ لوگوں کے جب بھی کالج کے ایگزامس رہیں گے یا کوئی اہم مصروفیت رہے گی تو جب تو ایگزامشن رہے گا، لیکن جیسی کہ ہماری توقع تھی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیسکلی ایکٹیولی انگیج ہو جائیں قرآن کی اسٹڈی میں، کیونکہ یہ کوئی درس قرآن کا حلقہ نہیں ہے، یہ دراصل میں ایک ٹیچنگ لرننگ سیشن ہے جس میں ہم بہت ساری چیزیں کریں گے. ابھی شروعات تو انشاءاللہ ہماری ہوئی ہے، ابھی کئی چیزوں کو ہم کو ایڈ اپ کرنا ہے، تو یہ ہماری ایک مختصر سے ابھی بگننگ ہو گئی ہے اچھے سے. اور الحمدللہ جس طرح سے پارٹیسپینٹس کا رسپانس آیا ہے اور جس طرح سے اسائنمنٹس آپ لوگوں کے آ رہے ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں کافی انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی انٹرسٹ آ رہا ہے. انشاءاللہ آگے چل کے جب اور مزید کچھ چیزیں اس میں ایڈ اپ ہو جائیں گی یا آ جائیں گی، وہ جو بہت تیزی سے آئیں گی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے، اس کے بعد کچھ شیڈیولز میں نئی چیزیں سیکھنے کے بھی ہم کچھ چیزیں اس میں ڈال دیں گے. تو میرے خیال سے اور بھی فروٹفل اور بینیفیشیل ڈسکشن بھی رہے گا اور آپ لوگ انشاءاللہ اس کو بہت سارا انجوائے بھی کریں گے.